تو ان حالات میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کون سے ایسے اعمال کرنے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے محترم دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، ہر طرف سے پریشانیاں اور مصیبتیں، کہیں بارش، کہیں سیلاب، کہیں مہنگائی، کہیں بیماریاں، یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے، ہمارا اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کا معاملہ کافروں کے ساتھ الگ ہے، مسلمانوں کے ساتھ الگ ہے۔ کافر نے اپنی من چاہی زندگی گزارنی ہے، جو جی میں آیا وہ اس نے کرنا ہے۔ وہ زنا بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، خنزیر کا گوشت بھی کھاتا ہے، سڑکوں پر ننگے ڈانس بھی کرتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ اور ہے۔ وہ جب یہ کام کرتے ہیں تو اللہ کی پکڑ ان کو نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے لیے یہ دنیا جنت ہے، اور مسلمان کے ساتھ اللہ رب العزت کا معاملہ اور ہے۔ جیسے کسی استاد کا اپنے شاگرد کے ساتھ، بڑے کا اپنے چھوٹے کے ساتھ، یعنی جیسے استاد اپنے شاگرد کو کچھ سکھاتا ہے تو کبھی شاگرد کوئی غلطی کرتا ہے تو استاد اس کو ڈانٹتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے۔ بڑا اپنے چھوٹے کو ڈانٹتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جب مسلمان بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے، غلط قدم اٹھاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ڈانٹتے ہیں، اللہ رب العزت پکڑ لیتے ہیں اس کو۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ناراض ہوتے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور جب ہم سے ناراض ہوتے تھے تو جس صحابی سے ناراض ہوتے تھے، جب وہ صحابی حضور کے سامنے جاتے تو حضور اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیتے،
وہ صحابی پھر حضور کے سامنے آتے تو حضور اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیتے، تو صحابہ کرام تب تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے، سکون سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک حضور کو راضی نہ کریں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جب مسلمان بندہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العزت کو کوئی بات اپنے بندے کی ناگوار گزرتی ہے تو اللہ رب العزت بھی ہم سے نظر رحمت پھیر لیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ہمیں کبھی بارشوں کی پریشانی، کبھی سیلاب کا عذاب، کبھی بیماریوں کی پریشانی، کبھی مہنگائی کی پریشانی، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پریشانیاں اور چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ تو ان حالات میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کون سے ایسے اعمال کرنے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں؟ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے۔ تو علماء کرام نے ان حالات میں ہمیں چند اعمال بتائے ہیں، خود بھی کرنا ہے، اپنے گھر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے بٹھا کے کرنا ہے، اور جو سیلاب زدگان ہیں ان کے پاس جا کر مالی خدمت بھی ان کی کرنی ہے، ان کو بھی یہ اعمال بتانی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم ان کو راضی کر لیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ استغفار کا اہتمام کرنا، خود بھی کرنا، گھر والوں کو اکٹھا کر کے بھی استغفار کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو ایک مصیبت میں تھے، تو انہوں نے اپنے اللہ رب العزت کو پکارا، انہوں نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہی تسبیح ہمیں استغفار کی علماء کرام بتا رہے ہیں کہ خود بھی کریں، اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے بٹھا کر ہلکا بنا کر خود بھی اس کو کثرت کے ساتھ کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک یہ ہو گیا، اور استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ دو استغفار کی تسبیحاں خود بھی کریں، گھر والوں کو اکٹھا بٹھا کر سارے اس کا اہتمام کریں، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ رب العزت ان بارشوں کا سلسلہ جو چل رہا ہے اس کو روک دیں۔ یہ سیلاب جو ہے ہر طرف پانی ہی پانی ہے، لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں، جانور مر رہے ہیں، تو اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت اس عذاب کو ہٹا دیں، اللہ رب العزت ہم پر رحم فرما دیں، اللہ رب العزت پوری دنیا سے امت مسلمہ کو جو پریشانیاں ہیں، اللہ رب العزت امت مسلمہ کی مدد اور نصرت فرما دے۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا، ان اعمال کو خود بھی کرنا، گھر والوں کو اس پر لگانا ہے۔